کلپ نمبر 750۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 58 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ ترجمہ: اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ عز و جل کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے، اور ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اگر کوئی زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شان مغفرت بھی ہے اور شان رحمت بھی، اور شان رحمت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے اور عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا، بلکہ کفر و گناہ کے باوجود لوگوں کو دنیا کا رزق دیتا رہتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر وہ لوگوں کو دنیا ہی میں ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دی اور عذاب میں جلدی نہ فرمائی، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر دیا، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن البتہ ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی اور اس دن کوئی پناہ نہ ہوگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ ترجمہ: اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار کو سمجھانے کے لیے اب پچھلی قوموں کے انجام کو اجمالی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں ویران ہو گئیں۔ ان بستیوں سے قوم لوط، عاد اور سمود وغیرہ کی بستیاں مراد ہیں۔ تو جیسے وہ بستیاں اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، ایسے تم بھی ہو سکتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے فرمایا۔ اس رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر اور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور کثیر معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم کا نام حضرت یوشع بن نون ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت و صحبت میں رہتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یوشع ہی آپ کے ولی عہد بنے۔ آیت میں مذکور واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت شاندار واز فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا تو ارشاد فرمایا مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بھنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہاں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک کہ مشرق کی جانب دو سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں۔
یا اگر وہ جگہ دور ہو تو مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔